افسوس تو تب ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کو مار دے، کوئی مسلمان کی گردن اتار دے، کوئی مسلمان کا گھر لوٹ لے، کوئی مسلمان کا گھر تباہ کر دے، کوئی مسلمان کی لڑکی کے ساتھ میں شادی کر لے دوسرے مذہب کا ماننے والا، تو لوگ بڑے بڑے نیتا ان کو انعام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کس چیز کا انعام دیا جا رہا تھا؟ کہ ہمیں فخر ہے تم پر کہ تم نے مسلمان کو مارا ہے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ آؤ میرے عزیزو، آج امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، جو سب سے بڑا درد ہے نا، وہ یہی ہے کہ آج ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، آج ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے، آج متحد ہم نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ مسلمان پٹتا ہوا، یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ہر جگہ مسلمان پٹتا ہوا نظر آتا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو دھکے مار کر کے بھگا دیا جاتا ہے۔ آؤ میرے عزیزو، اگر آج بھی ہم نے اپنے اندر اتحاد پیدا کر لیا، ہم متحد ہو گئے، ہم نے اپنے اندر یونٹی پیدا کر لی، ہم نے اپنی پاور کو، اپنی طاقت کو سمجھ لیا، رب کعبہ کی قسم کہ دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کا بال بھی بانکا کر سکے۔ آپ اپنی تاریخ تو اٹھا کر کے دیکھیں نا، کیا تاریخ ہے ہماری اللہ کو ماننے والوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی۔ چند مسلمان تھے، مٹھی بھر مسلمان، لیکن جدھر نکل جایا کرتے تھے ملک کے ملک فتح کر لیا کرتے تھے، جدھر چلے جاتے تھے لوگ جو مسلمانوں کے دشمن تھے راستے چھوڑ دیا کرتے تھے، جدھر چلے جاتے تھے، اور جب مسلمانوں کے دشمنوں کو پتہ چلتا تھا وہ اپنے گھروں کو خالی کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ پاور تھی ہماری، یہ طاقت تھی ہماری، اتحاد تھا، متحد تھے تو مٹھی بھر تھے، لیکن دنیا پر حکومت تھی۔ آج کثرت سے مسلمان ہے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہے، لیکن اتحاد نہیں ہے میرے عزیز۔ یہی وجہ ہے، متحد نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمیں ہر جگہ نیچا دکھایا جاتا ہے، ہر جگہ ظلم و ستم کا سامنا اگر کسی کو کرنا پڑتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی نا دین کی، تو آپ نے صدیوں کے لڑنے والوں کو آپس میں متحد کر دیا تھا۔ صدیوں کے لڑنے والے وہ لڑنے والے کہ جو گھوڑوں کی ریس پر لڑ جایا کرتے تھے، جو اپنے آباء و اجداد کے حسب و نسب کی فضیلت پر لڑ جایا کرتے تھے، جو دوسروں کا مال لوٹا کرتے تھے، جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ رہتے تھے، لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا اتحاد پیدا کیا ان کے اندر، ایسا متحد کیا ان کو کہ وہ جدھر بھی نکل جاتے تھے ملک فتح کر لیا کرتے تھے۔ لوگوں کے اندر ان کا ایسا دبدبا تھا، ایسا دبدبا بیٹھ گیا تھا کہ جب بھی وہ مسلمانوں کا نام سنا کرتے تھے تو کسی کی یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھائے۔ آج بھی یہی وجہ ہے نا، ہم متحد نہیں ہیں، اسی لیے کسی بڑے اقتدار پر بھی ہم نہیں ہیں، ہمارے اندر یونٹی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کیا مسلمان سی ایم نہیں بن سکتا، کیا مسلمان پی ایم نہیں بن سکتا، کیا مسلمان کسی اور بڑے عہدے پر نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے، یقیناً جا سکتا ہے، لیکن ایسا کب ہوگا کہ جب ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کر لیں گے۔ وہ دور اور تھا کہ جب جنگیں کی جاتی تھی، تلواریں نکالی جاتی تھی، اس وقت کی وہ ضرورت تھی۔ آج تلواریں نکالنے کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، آج مارنے اور کاٹنے کا درس نہیں دیا جاتا، آج ہمیں اسلام یہ پیغام نہیں دیتا ہے کہ مارو کسی کو بے وجہ، کاٹو کسی کو، یہ تو کسی اور ہی مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ تو کوئی اور ہی لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں۔
مسلمانوں کو کاٹنے کی، مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے کی، مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی باتیں کرتے ہیں۔ آج اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا ہے، یہ پیغام نہیں دیتا۔ ایک مسلمان تو یہ ہے کہ وہ آپس میں بھائی چارگی کا، محبت کا درس دیتا ہے، لیکن میرے عزیزو آج جو یہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، آج جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ جو اسلام دشمن لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہاں یہ مسلمان آپس میں ایک نہیں ہے، یہ مسلمان متحد نہیں ہے، اتحاد ان کے اندر نہیں ہے۔ ہم ایک جگہ کے مسلمان کو ماریں گے، دوسرے کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ میرے عزیز، مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے، ساری دنیا کے مسلمان، کہ دنیا کے کسی بھی کونے پر مسلمان کو تکلیف ہو تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ایک جسم جو ہے ہمارا، ہاتھ ہیں، پیر اور تمام اعضاء جسم کے، اگر جسم کے کسی ایک پارٹ کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کو ہونا چاہیے کہ دنیا کے کسی کونے میں مسلمان بستا ہو، لیکن اگر ایک ہمارا بھائی پریشان ہے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف ہونا چاہیے۔ تو یہ جو دور چل رہا ہے الیکشن کا دور ہے، اور ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ مسلمان کس طرف جائے گا، مسلمان کس پارٹی کو ووٹ دے گا۔ اور سب جانتے ہیں کہ اگر مسلمان ایک طرفہ کسی کی طرف چلا جائے وہی سی ایم کا دعوے دار ہوگا، وہی کسی بڑے عہدے پر پہنچے گا۔ یہ سب جانتے ہیں، سب کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ مسلمان کس طرف جائے گا، مسلمان کدھر جائے گا، مسلمان کس پارٹی کو ووٹ دے گا، مسلمان کس کا ساتھ دے گا، مسلمان کس کے پیچھے چلے گا۔ لیکن میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سب کے ذہن میں یہی سوال ہے، اور ہمیں بانٹ رکھا ہے۔ یہ جانتے ہیں سارے لوگ جو دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں کہ اگر مسلمان متحد ہو گئے، مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، مسلمانوں کے اندر آپس میں اتحاد پیدا ہو گیا، تو یہی مسلمان پھر بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یہی مسلمان بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن المیہ تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہمیں آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں۔ ان راجنیتاؤں کے چکر میں ہم نے اپنے اندر آپس میں پھوٹ ڈال لی ہے، اور ہم ان کے مقصد میں ان کو کامیاب کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے مسلمان، کچھ مسلمان کسی پارٹی کے ساتھ ہیں، کچھ مسلمان کسی پارٹی کے ساتھ ہیں، کچھ کسی کے ساتھ ہیں۔ ایک کا ساتھ دو، اور ساتھ دینے سے پہلے میرے عزیز یہ دیکھ لینا، ووٹ ڈالنے جاؤ تو یہ دیکھ لینا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بعد میں اس کو ہم کرسی پر بٹھا دیں گے اور بعد میں یہ ہماری ہی گردنیں کاٹتا ہوا نظر آئے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ مسلمانوں پر ہی صرف ظلم و ستم کرتا ہوا نظر آئے گا، یہ مسلمانوں کو ہی مارتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، مسلمانوں کو بے انتہا مارا گیا۔ ایک تحریر میرے سامنے آئی کہ موب لنچنگ کے کتنے معاملے ہوئے کہ جس میں اکثر جو موب لنچنگ کا شکار ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں، اکثر جو موب لنچنگ کا شکار ہوئے ہیں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کی ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے۔ آپ دیکھیں اٹھا کر کے کہ کسی کو گائے کے نام پر مار دیا گیا، کسی کو دودھ لے جانے کے نام پر مار دیا گیا، کسی کو بے وجہ میں بس یوں ہی مسلمان تھا کہ تو مسلمان کیوں ہے نعرہ لگا جو ہم کہتے ہیں اس وجہ سے مار دیا گیا۔ نہ جانے کتنی مسلمان عورتوں کو بیوہ کر دیا انہوں نے، نہ جانے کتنے مسلمان بچوں کو یتیم کر دیا انہوں نے۔ بولنے والا کون تھا؟ کوئی بولنے والا نہیں تھا، بلکہ افسوس تو تب ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کو مار دے، کوئی مسلمان کی گردن اتار دے، کوئی مسلمان کا گھر لوٹ لے، کوئی مسلمان کا گھر تباہ کر دے، کوئی مسلمان کی لڑکی کے ساتھ میں شادی کر لے دوسرے مذہب کا ماننے والا، تو لوگ بڑے بڑے نیتا ان کو انعام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کس چیز کا انعام دیا جا رہا تھا؟ کہ ہمیں فخر ہے تم پر کہ تم نے مسلمان کو مارا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جیل میں جاتا، پھانسی کی سزا اس کو ہوتی، سزائے موت اس کو دی جاتی، لیکن ان کے گلوں میں ہار ڈال کر کے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔
کس وجہ سے ایسا ہوا؟ کوئی ایک نام ہے؟ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، محمد اخلاق، پہلو خان، رکبر خان، مظلوم انصاری، تبریز انصاری، اور اس جیسے یہ جو چند نام تھے، ان جیسے نہ جانے کتنے نام جو ہمیں یاد بھی نہیں ہیں اور ہمارے سامنے لائے بھی نہیں گئے ہیں. کتنے مسلمانوں کو صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا گیا. اور یہ زیادہ لمبے عرصے میں نہیں ہوا ہے، یہ انہی 5-6 سالوں کے اندر اندر ہوا ہے. تو میرے عزیز کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تو ایسے کا ساتھ دے بیٹھے، پھر تو ایسے کے ساتھ چلا جائے کہ پھر اس کو کرسی پر بٹھا دیا جائے، پھر وہ آپ پر ظلم کرتا ہوا نظر آئے، پھر وہ آپ کی گردنیں اتارنے کی بات کرے، پھر وہ آپ کو مارنے کی بات کرے، پھر وہ آپ کی بہن بیٹیوں کے ساتھ میں کھلواڑ کرے، پھر اسی کے ماننے والے لوگ آپ کے گھر میں آ کر کے توڑ پھوڑ کریں، پھر اسی کے ماننے والے لوگ مسلمانوں کو مٹانے کی بات کریں، پھر اسی کے ماننے والے لوگ مسلمانوں کی گردنیں اتارنے کی بات کریں، پھر اسی کے ماننے والے لوگ مسلمانوں کی بیٹیوں کو بھگانے کی بات کریں، اور جو مسلمان کی بیٹی سے شادی کرے پھر انہی کو انعام دیا جائے، انہی کو پھر رہنے کے لیے گھر دیا جائے، انہی لوگوں کو لاکھوں کے پیکج دیا جائے. کس وجہ سے دیے جائیں گے؟ اسی وجہ سے کہ ہمیں فخر ہے تم پر کہ تم مسلمانوں کو ستا رہے ہو، مسلمانوں کو مار رہے ہو، مسلمانوں کی گردنیں اتار رہے ہو. ایک ساتھ میں سینکڑوں لوگ مل کر ایک نہتے مسلمان کو مار دیتے ہیں. کسی کو پیڑ سے لٹکا دیا گیا، کسی کو پیڑ سے باندھ کر کے مار دیا گیا، کسی کو ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر کے مار دیا گیا، کسی کو پیشاب پلایا جا رہا ہے، کسی کو تھوک چٹوایا جا رہا ہے، کسی مسلمان کے گھر میں جا کر کے ان کی بہن بیٹیوں کے عزت کے ساتھ میں کھیلا جا رہا ہے. میرے عزیز کبھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پھر ایسے کا ساتھ دے بیٹھے کہ تو نے اس کو کرسی پر تو بٹھایا ہے لیکن بعد میں وہ تیری ہی گردن اتارنے کی بات کر رہا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ جو مرے تھے اس میں ہم تو نہیں تھے نا، ہم تو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ کل کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے ساتھ میں موب لنچنگ ہوئی ہے، جو موب لنچنگ کا شکار ہوئے ہیں، کہ جن پر ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، کل وہ تھے، آج ہم بھی ہو سکتے ہیں، آج ہمارا بھی نمبر آ سکتا ہے. کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے سر پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، صرف اسی وجہ سے آپ کو مارا جا سکتا ہے. اتنی نفرتیں ان لوگوں نے اپنے ماننے والوں میں ڈال دی ہیں. تو اب جب ہمیں پارٹیوں میں بانٹ دیا گیا تو دیکھیں اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہوئی، اللہ کی نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، اللہ کی ذات کے بارے میں غلط جملے نکالے گئے، مسلمانوں کو کاٹنے کی، مارنے کی تمام تر باتیں کی گئی. مجھے بتائیں کتنے نیتا ایسے تھے کہ جنہوں نے آواز اٹھائی ہو؟ بتائیں مجھے کتنے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے آواز اٹھائی ہو ان کے خلاف؟ صرف چند لوگ تھے. یہی تو وجہ ہے نا، ہم بٹے ہوئے ہیں آپس میں. میرے عزیزو اب بھی وقت ہے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، نہیں تو یہی ہوگا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. تو اب جو آنے والا وقت ہے، جو الیکشن کا ٹائم ہے، جب ووٹ ڈالنے کا ٹائم آئے تو ان ساری باتوں کو سوچ لینا کہ ہمیں وہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی ہے کہ جو پہلے آپ نے کی تھی. ہم بٹے ہوئے تھے، ہمیں آپس میں ایک ہونا ہے اور اپنا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. ووٹ ڈالنے جانا تو یہ سوچ کر کے ڈالنا، ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو ہمیں بھی ہمارے مذہب کی بنیاد پر مارا جائے، کل کو ہمیں بھی ستایا جائے، کل کو ہمارے اوپر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جائیں، کل کو ہمارے اوپر بھی تشدد کیا جائے. لیکن میرے عزیز جب جانا ووٹ ڈالنے تو ایسے کا ساتھ دینا، ایسے کو ووٹ ڈالنا، ایسے نیتا کا ساتھ دینا کہ جو آپ کے دنیا کے کام میں آئے یا نہ آئے، آپ کے دنیا کے کسی کام میں آئے یا نہ آئے، لیکن جب بھی اسلام کی بات آئے، جب بھی مذہب کی بات آئے، جب بھی مسلمانوں کو کوئی ستاتا ہو تو وہ نیتا کہ جو ہمارے ووٹوں کی بنیاد پر بنے گا، جو ہمارے ووٹوں کی بنیاد پر کرسی پر بیٹھے گا، وہ پیچھے نہ ہٹے بلکہ آگے آگے مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف آواز اٹھاتا ہوا نظر آئے. ایسے کا ساتھ دو، صرف دنیا کا فائدہ نہ دیکھو. میرے عزیزوں یہ کب ہوگا؟ جب ہم متحد ہو جائیں گے، جب ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے. ورنہ تو دوسروں کے مقاصد میں ہم ان کو کامیاب کر رہے ہیں.
دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کا اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کا تو یہی ٹارگیٹ ہے نا، ان کا تو یہی مقصد ہے کہ مسلمان بٹے رہیں، مسلمان الگ الگ جاتے رہیں۔ جب مسلمان الگ ہو جائے گا، بٹا ہوا ہوگا مسلمان، تو پھر ان کو یہ تو کسی طاقت کے مالک نہیں ہو سکتے، ان کو کوئی طاقت نہیں مل سکتی۔ لیکن ہاں جب مسلمان ایک ہو جائے گا، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گا، تو کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف آواز بھی اٹھا سکے۔ وقت ہے میرے عزیز، اتحاد پیدا کریں۔ تعداد کم ہے، متحد ہیں تو بڑے سے بڑا دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن تعداد زیادہ ہے اور اتحاد نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، تو تعداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ تعداد زیادہ ہے، متحد نہیں ہے، تو ایک ادنا سا دشمن آپ کا آپ کے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو آنے والے ٹائم میں، آنے والے الیکشن میں آپ کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پچھلا جو وقت گزرا ہے کہیں ایسا نہ ہو وہی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے، اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، جو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، پھر ایک ایک کر کے سارے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا جائے، کاٹنا شروع کر دیا جائے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اسلام ہمیں اس چیز کا پیغام نہیں دیتا، اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کاٹنے کا، مارنے کا، یا کسی پر بے وجہ ظلم و ستم کرنے کا۔ یہ تو کوئی اور ہی لوگ ہیں جو اپنے لوگوں میں زہر گھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا اثر اب بھی دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہے وہاں آپ جا کر کے دیکھیں کہ مسلمان کتنی تکلیف کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہے۔